یہ ساری جو کہانی ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے، چھپتی نہیں ہے۔ فیض حمید نہیں تھا اکیلا جو مجھے مار رہا تھا، اس نے تو آرڈر دیا تھا کہ اس کو فزیکلی مار دو، جہاں ملتا ہے اس کو مار دو۔ اب وہ بھی نہیں رہا، یہ بدلتے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ کو بالکل ایک بات میں کہتا ہوں کہ جو بھی کمانڈر ان چیف ہوگا، جو بھی بے شک ولی اللہ کو بٹھا دے، یہ تو خیر حافظ ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا وہ چینج کر دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ ہمارے عاصم صاحب کی بس کی بات نہیں ہے چینج کرنا، کیونکہ جو ہماری آرمی ہے وہ فائٹنگ آرمی نہیں ہے، وہ شروع سے ہی رولنگ آرمی بن گئی ہے۔ وہ بدل لیں، آپ بے شک عاصم صاحب کو بٹھا دیں، کسی اور کو بٹھا دیں، انہوں نے اسی طریقے سے چلانا ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ سب کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ نواز شریف صاحب کو نہیں آنے دیں گے، مریم کو نہیں آنے دیں گے، شہباز شریف کو بھی نہیں آنے دیں گے، عمران خان کو بھی نہیں آنے دیں گے، زرداری صاحب کے لیے کوئی ڈائریکٹری انٹریکٹری، کیونکہ وہ ان کے لیے کوئی اب تھریٹ نہیں رہ گئے، تو اس طریقے سے بھی وہ کوشش یہی کریں گے کہ ان سب کو نہ آنے دیں اور اپنی مرضی کے الیکشن کرائیں گے، اپنی مرضی کے لوگوں کو لے کے آئیں گے۔ یہ باقی حکومتیں ہیں۔ شہباز شریف صاحب آج وہاں سے جنیوا میں تقریریں فرما رہے تھے، 8-10 کروڑ 10 ارب ڈالر مل گیا ہے، کل کو اور مل جائیں گے، 20 ارب ڈالر بھی مل جائیں۔ حکومت ڈیفالٹ نہیں ہے تو نہیں ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی جو حالت ہو گئی ہے، میں اس لیے بیک گراؤنڈ میں پھر جا کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اس آرمی یا اس اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے ان کے ہیڈز آپ دیکھ لیں، جہاں پیسہ لوٹا جا رہا ہے، تنخواہیں دی جا رہی ہیں، وہ دینی پڑیں گی، نہ دیں گے تو ملک تو ٹوٹ جائے گا، ڈیفالٹ بھی ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں آپ کو ذہن میں رکھ دینی چاہیے۔ ہاں، اگر عاصم صاحب کے اندر اتنی جرأت ہے، ہمت ہے، تو وہ پھر نظام بدلیں، فوج کو اتنا، ان کے جرنیلوں کو اتنا لوٹنے کا سامان باہم مت پہنچائیں، ان کو بھی رشوت نہ دیں۔ ایوب خان نے اپنے جرنیلوں کو رشوت دی، ضیاء الحق نے اپنے جرنیلوں کو رشوت دی، پرویز مشرف نے اپنے جرنیلوں کو رشوت دی، پھر باجوہ نے اپنے جرنیلوں کو رشوت دی۔ یہ ساری وقتی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ سب رشوت دینے والے ہیں اور اس کے بدلے میں رشوت لے بھی لیتے ہیں۔ آج کل ان کی شادیوں کے چرچے آپ دیکھ لیں، آپ نظر مار کے دیکھیں، سونے کے اندر تل رہے ہوتے ہیں ان کے بچے۔ تو اس لیے یہ آرمی نہیں بدلے گی، ان کے جرنیل نہیں بدلیں گے۔ ہمیں کیا کریں؟ ہمیں ہماری آرمی چاہیے، ہمیں ہمارا کمانڈر ان چیف طاقتور چاہیے۔ ہم ہندوستان کے آگے سرنڈر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو کر دیتے ہیں، ہمیشہ کر لیتے ہیں۔ کشمیر میں باجوہ نے سرنڈر کر دیا، پرویز مشرف نے نیپال میں جا کے سرنڈر کر دیا۔ تو یہ تمام چیزیں ہوتی آئی ہیں۔ یہ بعد میں پاکستان کو سرنڈر کرا دیا انہوں نے، تقسیم ہو گیا ملک، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج یقین منو میرے بچوں، یہ بے درد ہے، یہ لوٹ کے کھاتے بھی ہیں، پھر آنکھیں دکھاتے بھی ہیں، پھر ہمیں جوتے مارتے بھی ہیں، ہمارے گھر کا رزق چھین کے لے جاتے ہیں۔ میں بتا رہا تھا نا آپ کو، 2 کروڑ روپیہ بینک سے نکلوا کے FIA کے ذریعے، پھر وہاں پہ سپریم کورٹ نے ہر ایک نے فیصلہ تو میرے بچوں کے حق میں دے دیا، لیکن وہ 2 کروڑ ہمیں واپس کریں گے، ٹائم لگے گا، 2 سال 3 سال 4 سال، تو اس وقت تک ہماری تو چیخیں نکل جائیں گی، لیکن ہماری چیخیں نہیں نکلیں گی، کیونکہ میرے بچوں، میں آپ کے ساتھ
اس لیے کہتا ہوں کہ میرے بچے جو ہے نا رل جائیں گے. آپ ہی ہیں میرے بچے، جو میری قریبی فیملی کے بچے رل جائیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کا بھی سہارا ہے. لیکن میں پاکستان کے بچوں، میرے بیٹوں، آپ کو میں رلنے نہیں دوں گا. میں زندگی کے آخری مرحلے تک بات کرتا رہوں گا اور آپ کو سمجھاتا رہوں گا کہ آپ کس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، جو بہت، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جو وسائل کے لحاظ سے دنیا کے متمول ہوگا بھی، لیکن یہ لوٹنے والے معاف نہیں کریں گے. یہ ریٹائر جنرل، ان کی آکڑ خانیاں دیکھیں، ملک پر وہی حکومتیں کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، تنخواہوں کے ذریعے لوٹ رہے ہیں. اور جو باقی سیاستدان ہیں، ان کے بیچاروں کا، ان کی حیثیت کیا ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ بول نہیں سکتے. میں کم از کم اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہوئی ہے، حوصلہ دیا ہوا ہے. میں اپنے بچوں کی قربانی دے سکتا ہوں، ان کے رزق کی قربانی دے سکتا ہوں. میں تو بولتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا، کیونکہ میں نے 12 سال کی عمر میں اس ملک کے جیلوں کے اندر جانا شروع کیا تھا، اور آج تک میں تیار ہوں. مجھے پکڑے یا کم از کم میری کوئی تھوڑا بہت تو دکھائے کہ میں نے رولز کی کبھی زندگی میں نے مخالفت کی ہو، کبھی میں ملک کے قوانین کو توڑا ہو. لیکن میں یہ ملک کے قانونوں کو، آئین کو بار بار توڑنے والوں کو، میں ان کو اپنا نجات دہندہ نہیں سمجھتا. اس لیے میں عاصم صاحب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ کو نجات دہندہ نہیں سمجھتا. آپ بھی اسی طریقے کے ایک جرنیل ہیں جیسے وہ چور تھے. آپ کے بارے میں بھی میں خوش فہمی میں مبتلا تو ہو سکتا ہوں، لیکن جس نظام کا آپ حصہ ہیں، میں آپ کو ان جرنیلوں سے کاٹ کے دوسری طرف نہیں دیکھ سکتا. اگر آپ کے اندر ہمت ہے، یہ آپ کے لیے بات کر رہا ہوں، بچوں کو گواہ بنا کے ہمت ہے تو پھر کھڑے ہو جائیں، ان سے سب سے کورٹ مارشل کریں، تنخواہیں گھٹائیں، پلاٹ دینا بند کریں. یہ ڈی ایچ ایس کے اندر جو آپ نے لوٹ مار کی ہوئی ہے، جتنی کی ہوئی ہے، وہ بھی واپس کریں، کیونکہ جو آپ لے چکے ہیں پلاٹ، وہ آپ کے نہیں ہیں، آپ کے بچوں کے نہیں ہیں. آپ کے بچوں کے ہم مستقبل کے لیے کیوں مریں، کیوں لڑیں؟ ایسی آرمی کے لیے لوگ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ محبت نفرت میں بدلنے کو قریب تر ہے. پھر کہاں کھڑے ہوگے؟ ملک کو توڑنے والے نہ بنو، ملک کو جوڑنے والے بنو. بس یہی میرا آج کا پیغام.